السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 96 سٹارٹ کریں گے۔ رئیسہ، تم سو کیوں نہیں رہی؟ انایا نے اسے ایک کتاب کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں وہ الفاظ دیکھنا اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے۔ انایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں ابھی گھر واپس آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ، یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی۔ انایا کو اندازہ نہیں ہوا وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی وہ بڑے غلط تھے۔ وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جیسے گھب گئے تھے۔ اب سو جاؤ، انایا نے کسی بڑے کی طرح اسے تھپکا تھا۔ میں نہیں سو سکتی، مدھم آواز میں رئیسہ نے کہا۔ انایا کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پہ رکھی اور پھر وہاں سے اٹھ کر بستر پہ آئی اور اوندھے منہ لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رئیسہ، رئیسہ پلیز۔ انایا خود بھی روحان سی ہو گئی تھی۔ رئیسہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے والی بچی نہیں تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ امامہ لاؤنج میں ہونے والی گڑگڑاہٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ جبرائیل اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا اور کئی بار وہ بھی رات کے اس پہر پڑھنے کے لیے جاگتا اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن میں چلا جاتا، مگر اس بار اس کا سامنا حمین سے ہوا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑی ایک سٹول پر بیٹھا، سلیپنگ سوٹ پہ ملبوس آئس کریم کا 1 لیٹر والا کین کھولے اس میں سے آئس کریم کھانے میں لگا ہوا تھا۔ امامہ کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بے حد خفگی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے اس سے کہا، حمین، یہ وقت ہے آئس کریم کھانے کا، اور وہ بھی اس طرح؟ اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم کھانے کی طرف تھا۔ میں نے صرف 1 سکوپ کھانی تھی۔ وہ ماں کے یکدم نمودار ہونے اور اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گڑبڑایا۔ لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ کھینچ لیا اور ڈھکن سے کین بند کرنے لگی۔ ابھی تو واقعی 1 چمچ ہی کھائی ہے میں نے، وہ بے اختیار کراہا۔ دانت صاف کر کے سونا۔ امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کین کو واپس فریزر میں رکھ دیا۔ حمین جیسے احتجاجاً اسی انداز میں سٹول پر بیٹھا رہا۔ ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا، دوسرا آپ مجھے آئس کریم کے 2 سکوپ تک نہیں لینے دے رہی، اس نے جیسے ماں کو احتجاجاً کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ٹائٹل تم نے اپنی مرضی سے کھویا ہے، تمہاری اپنی چوائس تھی۔ حمین کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ ماں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، Who told you that؟ یہ ضروری نہیں، امامہ نے کہا۔ آل رائٹ، مجھے پتہ ہے، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کس نے؟ امامہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بابا نے۔ اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے۔ بہت غلط کام تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امامہ نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ امامہ کو پوچھنا پڑا۔ آپ جانتی ہیں ممی، وہ سٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رئیسہ کے لیے؟ امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ فیملی کے لیے، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ آپ نے سکھایا تھا، اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر ہی جیتتا نا، اسے بہت دکھ ہوتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ 10 سال کا تھا، لیکن بعض دفعہ وہ 100 سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ اس سے کیا کہتی، ڈانٹتی، نصیحت کرتی۔ ہمین سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا، بے بس کر دیتا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا۔ امامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ان سب کا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہمین صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا، حساس نہیں تھا، نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا۔ بڑوں کے بعض خیالات اور بعض اندازے بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی اولاد پر فخر ہوا تھا۔ بابا، آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں؟ عنایہ نے 2 دن بعد سالار سے کہا۔ وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے پھر کہیں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ جب عنایہ اس کے پاس آ گئی تھی اور اس نے بنا تمہید اس سے کہا تھا، کس بارے میں؟ سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی۔ وہ اپسٹ ہے، وہی اسپیلنگ بی کی وجہ سے۔ عنایہ نے اس کو بتانا شروع کیا۔ میں اس کو سمجھا رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ اسپیلنگ بی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تیاری کرواؤں۔ عنایہ اب تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی۔ پہلے تو ہمین تیاری کروا رہا تھا اسے، سالار کو یاد آیا۔ ہاں، ہمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس سے تیاری کرواؤں۔ آئی ڈونٹ مائنڈ ڈوئنگ دیٹ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ پھر ابھی تو 1 سال پڑا ہے اس مقابلے میں، اسے اپنی اسٹڈیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ عنایہ دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ 1 آدھ دن میں ٹھیک ہو جاتے۔ اسے بھیجو، اس نے عنایہ سے کہا۔ وہ چلی گئی۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی، اس کے پاس 20 منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ اور عنایہ امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھیں۔ انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالار سے کرتی تھیں۔ بابا، دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، صوفے پر بیٹھے ہوئے سالار نے استقبالیہ انداز میں اپنا ایک بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے صوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ جز بز ہوئی تھی، لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے۔ سالار کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوا ربن تھوڑا ڈھیلا تھا، جو اس کے کندھوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بالکل درمیان تک باندھے ہوئے تھا، لیکن ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیئر ربن سے اس کا سر بھرا ہوا تھا۔ یہ عنایہ کا کارنامہ تھا۔ رئیسہ کو ہیئر ربنز پسند تھے۔ سالار کو یاد بھی نہیں تھا وہ اس کے لیے کتنے ربنز خرید چکا تھا، لیکن ہر روز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ربنز دیکھ کر انہیں بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی۔ عنایہ نے مجھے بتایا کہ تم اپسٹ ہو، سالار نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔
وہ यकदम ब्लश हुई। नहीं, नहीं तो, उसने गड़बड़ा कर सालार से कहा। सालार उसे देखता रहा। रईसा ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, फिर नज़रें चुरा ली। फिर जैसे कुछ मुदाफ़ियाना अंदाज में हथियार डालते हुए कहा, आई एम नॉट वेरी अपसेट, जस्ट अ लिटिल बिट। उसने अब सर झुका लिया था। एंड वाई इज़ दैट? सालार ने जवाबन पूछा। बिकॉज आई एम वेरी अनलकी, उसने बेहद हल्की आवाज़ में कहा। सालार बोल ही नहीं सका। उसे उससे इस जुमले की तवक्को नहीं थी। दैट्स सो रॉन्ग टू से रईसा। सालार सीधा बैठे बैठे आगे को झुक गया। वो अब कोहनियाँ अपने घुटनों पर टिकाए उसके दोनों हाथ पकड़े हुए था। उसके हाथों पर आंसुओं के कतरे गिरे थे। वो सर झुकाए बाप के सामने बैठी अब रो रही थी। उसके ग्लासेस धुंधला गए थे। सालार को तकलीफ़ हुई। ये पहला मौका था उसने रईसा को इस तरह रोते देखा था। अनाया बात बात पर रो पड़ने वाली थी, रईसा नहीं। आई एम, वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी। नो यू आर नॉट। सालार ने उसके ग्लासेस उतारते हुए उन्हें मेज़ पर रखा और रईसा को उठाकर गोद में बिठा लिया। वो बाप की गर्दन में बाजू डाले उसके साथ लिपटी हुई रो रही थी, जैसे स्पेलिंग बी आज ही हारी थी। सालार कुछ कहे बगैर कंसोल करने वाले अंदाज में उसे थपकता रहा। आई लेट यू डाउन पापा। हिचकियों के दरमियान उसने रईसा को कहते सुना। बिल्कुल भी नहीं रईसा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, सालार ने उससे कहा। अमामा बिल्कुल उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी और वहीं ठिठक गई थी। सालार ने होंठों पर उंगली के इशारे से उसे खामोश रहने का कहा था। मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन मैं कभी हुमैन, जिब्राइल भाई और अनाया आपी की तरह कुछ भी जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं लकी नहीं हूँ। वो उसके सीने में मुंह छुपाए अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सालार की तरह अमामा को भी अजीब तकलीफ़ हुई थी उसकी इस बात से। वो सोफे पर आकर सालार के बराबर में बैठ गई थी। कॉफ़ी का वो मग उसने टेबल पर रख दिया जो वो सालार को देने आई थी। ये सालार नहीं था, अमामा थी जिसने रईसा पर जान मारी थी। उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दूर करने के लिए, उसे बोलना और दुरुस्त बोलना सिखाने के लिए, उसे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए सालार ने सिर्फ उसे अडॉप्ट किया था। अमामा ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी और उसका ख्याल था अब सब कुछ ठीक था। लेकिन वो फ़र्क जो वो अपने आप में और उन तीनों में देख रही थी, उसने इन दोनों को ही परेशान किया था। वो रोने धोने के बाद अब खामोश हो गई थी। सालार ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, इनफ। रईसा ने गीले चेहरे के साथ सर हिलाया। उसके बाल एक बार फिर बेतरतीब थे। रिबन एक बार फिर ढीला हो चुका था। सालार से अलग होते हुए उसने अमामा को देखा था और जैसे कुछ और नातिम हुई। सालार ने उसे एक बार फिर टेबल पर बिठा दिया। तुम्हें क्यों लगता है वो तीनों लकी हैं और तुम नहीं? सालार ने उसे बिठाने के बाद उसके गीले ग्लासेस उठाकर टिश्यू से उसके शीशे रगड़ते हुए उससे पूछा। क्योंकि वो जिस चीज़ में हिस्सा लेते हैं जीत जाते हैं, मैं नहीं जीतती। वो एक बार फिर रंजीदा हुई। वो एग्ज़ाम्स में मुझसे अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, मैं कभी A+ नहीं ले सकती। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। 8 साल की वो बच्ची अबव एवरेज थी, लेकिन उसका तजिया एक्सीलेंट था। दुनिया में सिर्फ हर मुकाबला जीतने वाले लकी नहीं होते, सब कुछ कर जाने वाले लकी नहीं होते। लकी वो होते हैं जिन्हें ये पता चल जाए कि वो किस काम में अच्छे हैं और फिर वो इस काम में एक्सेल करें और फालतू कामों में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। वो अब उसे समझा रहा था।
रईसा के आंसू थम चुके थे। वो अब बाप के चेहरे को देख रही थी। यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, लेकिन बस तुम स्पेलिंग बी में इतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वहाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन दर्जनों बच्चों का सोचो जिन्हें तुमने हराकर फाइनल राउंड में पहुंची थी। क्या वो भी अनलकी हैं? वो क्या ये सोच लें कि वो हमेशा हारते रहेंगे? सालार उससे पूछ रहा था। रईसा ने बेख्तियार सरनफी में हिलाया। हुमैन, जिब्राइल और अनाया कभी स्पोर्ट्स में इतने एक्सेप्शनल नहीं रहे जितने बहुत से दूसरे बच्चे हैं, इसलिए ये मत कहो वो सब कर सकते हैं। इस बार अमामा ने उसे समझाया। रईसा ने सर हिलाया। बात ठीक थी, वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अपने स्कूल के सबसे नुमायाँ स्टूडेंट्स नहीं थे। तुम्हें अब ये देखना है कि तुम किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकती हो और फिर तुम्हें उसी चीज़ में दिल लगाकर काम करना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि वो जिब्राइल, हुमैन और अनाया कर रहे हैं, सालार ने बेहद संजीदगी से कहा था। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।